چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ صحت کی سہولت شہریوں کا بنیادی حق ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد جے پی ایم سی صوبے کے حوالے کیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے صحت کے شعبے میں نمایاں کام کیے ہیں۔ سندھ حکومت کی کارکردگی اور آئندہ کی حکمت عملی پر منعقدہ تقریب سے خطاب میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ سندھ میں عالمی معیار کی صحت سہولیات مفت دی جا رہی ہیں۔ پہلی بار کینسر علاج کے لیے سائبر نائف ٹیکنالوجی متعارف کرائی۔ سندھ حکومت کینسر کا مہنگا ترین علاج مفت مہیا کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے اپنے ہر دور میں چیلنجز سے بہترین حکمت عملی سے نمٹا ہے۔ سندھ بھر میں NICVD طرز کے 11 اسپتال قائم کیے۔ صحت کی سہولت شہریوں کا بنیادی حق ہے۔ سندھ حکومت ہر سیکٹر میں بہترین اقدامات کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ میں بھاری عوامی اکثریت سے اقتدار میں آئی۔ سندھ میں حکومت ملی تو کئی چیلنجز درپیش تھے۔ اندرون سندھ میں لوگ قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے۔ 2022 کے سیلاب میں سندھ کے ہزاروں اسکول متاثر ہوئے۔ 50% ایجوکیشن انفراسٹرکچر متاثر ہوا۔ سندھ بھر میں 1 لاکھ اساتذہ کی میرٹ پر بھرتیاں کی گئی۔ پیپلز پارٹی کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر فخر ہے۔ خدمت خلق سے دین اور دنیا دونوں میں کامیابی ملتی ہے۔ پاکستان آسان خدمت مرکز سے عوام کو بے پناہ آسانیاں میسر آئیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا جدید ٹیکنالوجی آذربائیجان کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے۔ ون ونڈو سینٹر سے عام شہریوں کو بڑی سہولت ملے گی۔ پاکستان آسان خدمت مرکز میں عوام کو تیز اور آسان خدمت فراہم کی جائیں گی۔ بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین کو بلا رکاوٹ سہولیات میسر ہوں گی۔ وزیر اعظم کا ون ونڈو سروس سینٹر کی مزید توسیع کا اعلان، کہا یہ منصوبے تحفے کے طور پر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو دیے جائیں گے۔ ملک کے دیگر حصوں میں مزید سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ خوش اخلاقی، مسکراہٹ اور الرٹ سروس کامیابی کی وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ نے کہا ہے کہ آسان خدمت مرکز کا مقصد عام لوگوں کے لیے آسان، شفاف اور تیز تر خدمات یقینی بنانا ہے۔ پاکستان آسان خدمت مرکز جیسے اقدامات سے شہریوں کا حکومت سے تعلق مزید مضبوط ہوگا۔ پاکستان آسان خدمت مرکز میں ایک ہی چھت تلے سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی گئی ہے۔ اگلے سال کے ریلویز کے ترقیاتی منصوبوں کو متناسب بجٹ دیا جائے گا۔ معیاری ریلوے نظام معاشی ترقی اور ملکی آمدنی بڑھانے میں قابل قدر کردار ادا کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان ریلویز میں ادارہ جاتی اور انتظامی کارکردگی کو مزید مؤثر کرنے کے لیے انقلابی اقدامات دہائیوں سے ناگزیر تھے۔ بین الاقوامی سطح پر عالمی معیار کا کمرشل اور مواصلاتی نظام کا حصہ بنانے کے لیے اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ ریلوے کے ڈھانچے کی منافع بخش کمرشل استعمال کے لیے پرائیویٹ پارٹنرشپ کے امکانات کا بھرپور جائزہ لیا جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اسٹیٹ لاؤنج کا افتتاح کر دیا۔ سیکرٹری دفاع محمد علی نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ ڈی جی پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے ایئرپورٹ کے اپ گریڈیشن کے پروجیکٹ سے آگاہ کیا۔ راوی لاؤنج، داخلی لابی، مین ہال اور دیگر حصوں کی تعمیر نو کی گئی۔ اسٹیٹ لاؤنج کو تعمیر نو کے بعد جدت کے ساتھ نئی اور خوبصورت شکل دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے 11 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں منعقدہ جوڈیشل کمیشن اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ ایک جج کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع۔ ایک ایڈیشنل جج کو مستقل کرنے کی منظوری نہ مل سکی۔ مستقل ہونے والے ججوں میں جسٹس حسن نواز مختوم، جسٹس ملک وقار حیدر اعوان، جسٹس سردار اکبر علی شامل، جسٹس سید احسن رضا، جسٹس ملک جاوید اقبال، جسٹس محمد جواد ظفر کو بھی مستقل کر دیا گیا۔ جسٹس خالد اسحاق، جسٹس ملک محمد اویس خالد، جسٹس چودھری سلطان محمود مستقل ہونے والوں کا حصہ۔ جسٹس تنویر احمد شیخ، جسٹس ابہر گل کو بھی مستقل کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ جسٹس طارق محمود باجوہ کو 6 ماہ کی توسیع۔ جسٹس غضنفر علی خان کو مستقل نہ کرنے کی سفارش۔ الیکشن کمیشن نئے قانون کے تحت بلدیاتی انتخابات کرانے کا پابند۔ وزارت داخلہ نے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس سے متعلق الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا کہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جاری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کا پرانا قانون تحلیل ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات کے جاری شیڈول کو ڈی نوٹیفائی کرے۔ ذرائع کے مطابق کمیشن ممبران کی مشاورت سے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کا شیڈول ڈی نوٹیفائی جلد ہونے کا امکان ہے۔ ارکان پارلیمنٹ کے لیے گوشوارے جمع کرانے کا آج آخری روز، کل سے رکنیت معطل ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے الیکشنز ایکٹ سیکشن 137 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے دفاتر آج رات 12 بجے تک کھلے رہیں گے۔ ڈیڈ لائن میں توسیع نہیں ہوگی۔
عالمی سطح پر پاکستان کے وقار میں اضافہ، پاکستانی پاسپورٹ کی عالمی رینکنگ میں بہتری 126 میں سے 98 نمبر پر آ گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا خیر مقدم ایکس پر پیغام میں کہا، یہ ایک مضبوط کامیابی ہے، اسی رفتار کے ساتھ بہتری جاری رہے گی انشاءاللہ۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا بحرین نیشنل اور پرل میوزیم کا دورہ، آصفہ بھٹو زرداری کو ثقافتی ورثے پر بریفنگ دی گئی۔ آصفہ بھٹو زرداری نے بحرین کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کو سراہا، پاکستان اور بحرین کے درمیان ثقافتی تعاون بڑھانے پر زور۔ خاتون اول نے قومی ورثے کے تحفظ اور تاریخ کے فروغ پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، قومی ورثہ شناخت اور آنے والی نسلوں کے لیے اثاثہ ہے۔ ایران ہمارا ہمسایہ ملک، ایران کے مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں، یہ پرامن اور مستحکم ایران خطے کے مفاد میں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی پریس بریفنگ، کہا، پاکستان ایران کے امن و استحکام کی حمایت کرتا ہے۔ ایران میں بحران نے لوگوں کو مشکل میں ڈھالا، امید ہے ایران اپنے بحران پر جلد قابو پا لے گا۔ پاکستان ایران کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ صومالیہ کی خود مختاری پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ OIC اجلاس میں پاکستان نے صومالی لینڈ سے متعلق اپنے موقف کا اعادہ کیا۔ امیگرینٹس پالیسی سے متعلق امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ صدر زرداری کے دورہ بحرین کے دوران تجارت اور سرمایہ کاری پر بات چیت ہوئی۔ گجرات کے ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن، چودھری پرویز الہی سمیت دیگر تمام ملزمان پر فرد جرم عائد، ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ لاہور کی احتساب عدالت نے نیب کے گواہوں کو طلب کر لیا، سماعت 29 جنوری تک ملتوی۔ کیا کبھی کسی کو زنا بالرضا پر بھی سزا ہوئی ہے؟ کیا رضامندی کے مجرم کو زبردستی کی دفعات پر سزا دی جا سکتی ہے؟ جتنا جرم ہوگا اتنی ہی سزا دیں گے۔ جیسے جمال مندوخیل کے سپریم کورٹ میں زیادتی کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس، کہا، ہر مقدمہ ریپ کا نہیں ہوتا، ایسے تمام واقعات تو رپورٹ بھی نہیں ہوتے، میڈیکل رپورٹ بھی ملزم کے خلاف نہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، کوئی اپنی بیٹی پر جھوٹا الزام لگا کر تماشا کیوں بنائے گا؟ خاتون نے خود ریپ تسلیم کیا اور کیا ثبوت ہوگا؟ جسٹس ملک شہزاد احمد نے کہا، صرف لڑکی کی گواہی پر تو ملزم کو سزا دینے کا نہیں کہہ سکتے، الزام مدعی نے ثابت کرنا ہوتا ہے، ملزم نے نہیں۔ زنا بالجبر کے ملزم مدثر کی ضمانت منظور، ملزم کے خلاف خاتون کے والد نے ٹوبہ ٹیکسنگ میں گزشتہ برس زیادتی کا مقدمہ درج کرایا تھا۔ ججز کی سوشل میڈیا پر کردار کشی کیس میں اہم پیش رفت، 9 ملزمان کی گرفتار، تعلق لاہور ملتان سے ہے۔ ایک ملزم کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ اسلام آباد میں سلنڈر دھماکے میں ہلاک مسیحی خاندان کے ورثاء کے لیے مالی امداد کا اعلان، مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 5 لاکھ، زخمی افراد کو 50,000 فی قسط دیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی میڈیا سے گفتگو، کہا، یہ قومی المیہ ہے، یہاں مقیم کرسچن کمیونٹی ہمارا حصہ ہے۔ واقعی حفاظتی اقدامات کی اہمیت اور لاپرواہی کے مہلک نتائج کی طرف متوجہ کیا۔ حفاظتی اقدامات کی اہمیت اور لاپرواہی کے مہلک نتائج سامنے آئے۔ پیمز میں من پسند کمپنی کو صفائی کا ٹینڈر دینے کا نتیجہ سامنے آ گیا، اسپتال بیماریوں کی ہمازگاہ بن گیا، کھلے مین ہول، کچرے کا ڈھیر، جگہ جگہ کھڑا گندا پانی، چوہٹ، بد انتظامی کا منہ بولتی تصویر ہے۔ پیمز انتظامیہ نے کمپنی کو لاکھوں روپے جرمانہ اور نوٹسز کے بعد مزید 1 سال توسیع دے دی۔ صفائی مشینوں اور آلات کی قلت، افرادی قوت کی کمی پر شوکاز نوٹس جاری کیا گیا۔ رواں سال عمران اینڈ کو کی کارکردگی پر بنائی گئی کمیٹی نے بھی عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان پیمز کا کہنا ہے، سب کام قوانین کے مطابق ہوتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے B42 نیوز۔